آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اہرام مصر کے بارے میں اور آپ کو ایسے ایسے انکشافات سے روشناس کرائیں گے جن کا آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فلپ اوور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اہرام مصر کی پراسراریت کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں گے کہ صدیوں پرانے رازوں کے امین اہرام مصر کے کیا ہیں۔ اگر آپ کو عظیم تاریخی عجوبے اہرام مصر کی سیاحت کا موقع ملا ہے تو ان بلند و بالا مخروطی مقبروں کی ہیبت و جلال، قدامت، طرز تعمیر اور پراسرار نے آپ کے دل پر گہری نقش چھوڑے ہوں گے اور آپ اکثر ان یادوں کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ بانٹتے ہوں گے۔ اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تو آپ نے آسمان کی چھوتی ہوئی صحرا میں واقع تقریباً 4500 سال پرانی ان اہرام کی تصاویر ضرور دیکھی ہوں گی، جو در حقیقت مصر کے ان بادشاہوں کی آخری آرام گاہیں ہیں جو خود کو خدا کہلواتے تھے اور اپنا ناطہ آسمانی دیوتاؤں سے ملاتے تھے۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں ان میں سے کئی بادشاہوں کے تابوت اور ممیاں مغرب کے عجائب گھروں میں رکھی ہیں اور اپنے مکینوں سے خالی مقبروں کے نیم تاریک کمروں اور راہداریوں میں، جہاں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے سیاح تاریخ کے پرت الٹنے دکھائی دیتے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے مگر تاریخ زندہ رہتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اہرام کی تصویروں کو دیکھ کر ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے، اس نے ایک لک اور دک صحرا میں اتنے عظیم مقبرے جن میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال ہوئے کیسے تعمیر کیے؟ تو سامعین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلوں کہ صدیوں سے تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطالعوں سے جہاں نئے پہلو سامنے آئے ہیں وہاں نئی بحثوں نے بھی جنم لیا ہے اور خاص طور پر اہرام کی وراثت کے حوالے سے کئی تنازع بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں اہرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی تھی، چنانچہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ان اہراموں کی تاریخ حقیقی وراثت یہودی ہیں۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں تقریباً 4700 سال قبل کے ماہواروں نے اہرام بناتے وقت ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھا تھا۔ ماہرین نے جب ان مقبروں کی تعمیر اور ان میں استعمال ہونے والے پتھر اور ان کے ڈیزائن کا مطالعہ کیا تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ فرعونسو فرد 2612 کاف میم تا 2589 کاف میم تک مصر کا حکمران، اس کے عہد میں کسی نے اسے سیڑھیوں کی بجائے سپاٹ دیواروں والے اہرام کا مشورہ دیا، چنانچہ ہموار ڈھلوان والے اہرام کی تعمیر کی گئی۔ سنوفرد کے اس اہرام کو سرخ ہرم کہا جاتا ہے۔ سنوفرد کے بعد اس کا بیٹا خوفو فرعون تھا جس نے 2579 تا 2566 کاف میں مصر پر حکمرانی کی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مصری تاریخ کا سب سے مشہور عظیم الشان اہرام تعمیر کروایا۔ اہرام کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ اس کے ماہر تعمیرات کو ایسا قطع زمین درکار تھا جو کثیر المنزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے، لہٰذا انہیں قاہرہ کے نزدیک جیزہ کا سب سے موزوں مقام لگا۔ اس سب سے بڑے مقبرے کی اونچائی تقریباً تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی۔ وقت کی شکست و ربیعت اور بسیدگی نے اس کی اونچائی 30 فٹ کم کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو 43 صدیوں تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ 1300 ہجری میں 166 میٹر بلند لنکن کیتھول نے اس بلند ترین عمارت کا اعزاز چھینا۔ اس مقبرے کی بنیاد مربع شکل کی ہے جس کی ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس عہد میں جب یہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کیں جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے پیندے تک یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔ عمارت کا ہر کونا قطب نما کے چاروں اطراف شمال، جنوب، مشرق اور مغرب پر پوری طرح منتخب ہو جاتا ہے۔ مقبرے کی تعمیر میں تقریباً 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 2 ٹن سے زائد ہے۔
مقبرے کے ہر اطراف میں مزید اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ان میں سے مقبرے کے گرد 10 فٹ اونچی دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ مقبرے کے شمال جانب داخلی دروازہ ہے۔ مقبرے کے اندر بے شمار راہداریاں اور کمرے ہیں۔ عمارت کے مرکز میں بادشاہ کا کمرہ ہے جس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے۔ مرکزی کمرے کے داخلی راستے پر ایک خاص انداز کے نوکیلے پتھر استعمال کیے گئے اور انہیں اس مہارت سے جوڑا گیا کہ جوڑ کے اندر کاغذ کا پردہ بھی نہیں جا سکتا۔ قاہرہ کے نزدیک صحرا میں واقع یہ عظیم تاریخ عمارت مصر کا آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے اور اسے بنانے والوں کی ہنر مندی کو خراج تحسین پیش کرنے آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی اپنے اہرام کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا، لیکن یہ عمل اتنا طویل المدت ہوتا ہے کہ اکثر اہرام اپنے مکینوں کی موت کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے۔ مصر میں دریافت ہونے والے اکثر اہرام سقارہ اور جیزہ میں ہیں۔ واضح رہے کہ سقارہ پتھروں سے تعمیر کردہ دنیا کے سب سے قدیم عمارتوں کا مرکز ہے۔ یہاں کا سب سے مشہور جوسس کا سیڑھیوں والا اہرام ہے۔ اہرام مرکز، اہرام سقاف، اہرام تینی اور اہرام انس بھی سقارہ میں ہیں۔ یہ جو مصر میں دریافت ہونے والا سب سے محفوظ اہرام ہے، یہ 2184 سے لے کر 2686 کاف میم تک حکمرانوں مصری بادشاہوں میں اہرام بہت مقبول رہے۔ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ اسے اہرام بنائے جو چھوٹے اور دیدہ زیب نہ تھے، مگر اہراموں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ جدید مصری سلطنت 1070 تا 1550 کاف میم تک قائم رہی۔ اس میں بڑے بڑے اہراموں کی تعمیر کا رواج رہا۔ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ مصری بادشاہوں کے سامنے ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی سامنے آیا، کیونکہ یہاں صرف ممی ہی نہیں رکھی جا سکتی تھی بلکہ ضرورت زندگی سے لے کر آرائش و زیائش سے اور ہیرے جواہرات تک قیمتی اشیاء سے یہ اہرام بھر دیے جاتے تھے۔ قدیم مصری اہراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں پتھری پھول پھلیوں نما راہداریوں سے محفوظ بنایا جاتا تاکہ مرنے والا یہاں ابدی نیند سو سکے۔ اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ پہلے تو چوروں کو مقبرے کی دیواروں میں نقب لگانا پڑتی تھی، جس کے لیے بعض اوقات ٹھوس چٹانوں میں سرنگیں کھودنا پڑتیں۔ اس کے بعد انہیں مقبرے میں چوروں کے لیے بنائے گئے خفیہ گڑھوں سے بچانا پڑتا۔ یہ کام انتہائی کراہت آمیز ہوتا تھا، مگر چوروں کے لیے مقبرے میں نہ صرف قیمتی اشیاء مثلاً مجسمے، فرنیچر ہی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ وہ ممی کے گرد لپٹی ہوئی پٹیاں بھی کھول کر لے جاتے۔ جیسے جیسے کہ مقابر کو قیمتی اشیاء سے بھرنے کا رواج بڑھا، ساتھ چوروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، تاہم پکڑے جانے کی صورت میں انہیں تشدد آمیز موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سامعین کرام، اہرام کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تعمیر انسانی کا کام نہیں، ان مقبروں کو جنات یا کسی اور غیبی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی غیر مری قوم نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں بادشاہوں کے حکم پر ماہرین نے غلاموں کی مدد سے بنایا۔ ان غلاموں کا تعلق مصری بستیوں سے تھا، جبکہ ہزاروں مزدوروں کو دور دراز علاقوں سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ تعمیر کا یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا۔ 1860 ہجری میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ماہر آثار قدیمہ چارلس بیری سمتھ نے اہرام مصر کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ انہیں یہودی غلاموں نے بنایا تھا اور ان غلاموں میں فلسطینی علاقوں سے پکڑ کر مزدوری کے لیے لایا گیا تھا۔ اس نظریے کے منظر عام پر آنے کے بعد یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس عظیم تاریخی ورثے کے اصلی وارث ہیں۔ 150 سال سے جاری اس بحث کو ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب قاہرہ کے ایک کانفرنس کے دوران مصری ماہرین آثار قدیمہ نے چارلس بیری سمتھ کے نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے نئی سائنسی شواہد پیش کیے۔ مصری آثار قدیمہ کی سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر زاہی نے اس ماہرین کی ٹیم کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مقبرے کے اندر قدیم مصری سلطنت کے چوتھے دور سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی ڈھانچے کا مطالعے کے بعد پتہ لگایا کہ وہ قدیم مصری باشندہ تھا، نہ کہ اسرائیلی غلام۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈھانچے سے کیے گئے جانے والے تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ اہرام کی تعمیر قدیم مصریوں کے ہاتھوں سر انجام پائی تھی اور ان میں یہودیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ یروشلم پوسٹ میں شائع ہونے والی
ایک انٹرویو میں مصری ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر نواب شعیب نے کہا کہ تاریخ حقائق یہودیوں کے دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدیم مصری تاریخ میں 19ویں سلطنت میں اسرائیلی غلاموں کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں۔ یہ 1300 سال قبل از مسیح کا زمانہ ہے، جبکہ عظیم اہرام اس سے 1400 سال قبل قدیم چوتھی سلطنت کے دور میں تعمیر ہوئے۔ اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ بیروش پنڈل نے یہ اعتراف کیا کہ اسرائیلی ماہرین کے اس دعویٰ پر کبھی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا کہ اہرام یہودیوں نے بنائے تھے۔ آثار قدیمہ سے متعلق کسی اسرائیلی کتاب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، تاہم انہوں نے کہا کہ قدیم مصری تاریخ کے جدید عہد میں یہودیوں نے بیتھام اور زیمس کے دور حکومت میں مقبرے بنائے تھے۔ عام یہودی اپنے ماہرین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ اہرام پر اپنا حق جتاتے رہتے ہیں۔ مصری اسکالر ڈاکٹر شعیب کا کہنا ہے کہ اہرام کو تعمیر کرنے والوں کا کھوج لگانے کے لیے ہمیں تاریخ کا جائزہ لینا پڑے، اور تقریباً 5,500 سال قبل اہرام بنانے والے لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ دریائے نیل کے کناروں پر آباد قدیم مصری باشندے تھے۔ نیل میں ہر سال سیلاب آتا تھا اور بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں اور مال و ثواب سے محروم ہو جاتے تھے۔ مشکل کی اس گھڑی میں بادشاہ انہیں خوراک، رہائش اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرتا تھا۔ اہرام کی تعمیر ایک طرف سے بادشاہ سے اپنی عقیدت کا اظہار تھا۔ بادشاہ نے ان کے لیے دیوتا کا درجہ رکھتا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اہرام کی تعمیر کی کم و بیش 20 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے اور انہیں یکمشت نہیں بنایا گیا۔ ہر ایک طرح کا موسمی نوعیت کا کام تھا اور مصری مزدور موسم بہتر ہونے کے بعد اپنی بستیوں کو لوٹ جاتے تھے اور اگلے برس سیلابی ریلے انہیں پھر اہرام کی تعمیر کے لیے لے آتے تھے۔ شام کے وقت جب سورج کی الوداعی زرد کی کرنیں صحرا کی خاموش وسطوں میں اپنا احاطہ اس عظیم عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک تلمساتی منظر جنم لیتا ہے جو دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا ہے، اور ذہن خیال آتا ہے کہ دیوتاؤں کا مقبرہ بنانے والے تو اپنے فن کے دیوتا تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل فلپ اوور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبائیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں احسن علی اور آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل فلپ اوور۔ والسلام۔